اچھا، اب اگر دوران نماز کبھی آپ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآلہ محمد کا نام سنیں یا ان کے القاب سنیں، مثلا محمد ان کا نام سنیں، احمد ان کا نام سنیں، یا القاب ہے مثلا مصطفیٰ ان کا لقب جو ہے وہ سنیں، جو اور اس طرح سے القاب ہیں. بعض اوقات آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور مثلا یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز اس وقت آنے لگی، آپ نے اول وقت میں نماز شروع کر دی اور اس میں مؤذن جو ہے چاہے وہ یعنی غیر شیعہ اذان ہی کیوں نہ آپ کو سنائی دے رہی ہو، لیکن جب وہ کہے گا مثلا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو نماز کو آپ اسی جگہ پر روک کے پہلے درود پڑھنا آپ کے لیے مستحب ہے اور اس کے بعد نماز کو وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے چھوڑا تھا. نماز میں کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر آپ قیام میں ہوں، سورہ پڑھ رہے ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، کسی بھی جگہ اگر آپ موجود ہیں اور پیغمبر اکرم کا نام نامی آپ کے کانوں سے ٹکرایا، چاہے وہ اذانوں کی صورت میں ہو، چاہے کوئی بچہ مثلا کلمہ یاد کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کمرے میں بیٹھا ہوا، اچھا محمد الرسول اللہ کلمے کے اندر محمد الرسول اللہ ہے اور اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے، در اور یہ در کا ایک فرق ہے. تو بہرحال اگر پڑھ رہا ہے تو آپ پر مستحب ہوگا کہ جتنی مرتبہ بھی مثلا آپ سنیں گی تو یعنی جب بھی کان میں آواز جائے تو آپ اس وقت درود پڑھیں. اچھا، اسی طرح ممکن ہے کہ کسی جگہ وہ ہوتا ہے میلاد ہے، مثلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو، یہ مثلا نعت کی کان میں آپ کی آواز آ رہی ہے، جیسے ہی نام یا لقب ان کا آپ کے کان سے ٹکرائے آپ کے لیے مستحب ہے کہ اس کو نماز کو روکیں، پہلے درود پڑھیں اور اس کے بعد پھر نماز کو کنٹینیو کریں. تو یہ ہے. اچھا، اب یہ کہ درود کے الفاظ کیا ہونے چاہیے، تو ایک تو یہی اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطاہرین بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز کہ جو کہ درود جس کے اوپر صادق آئے اسے پڑھا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس میں پیغمبر دوران نماز کبھی بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائے تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ نماز کو روک کر درود پڑھیں. اچھا، اگر اس میں پیغمبر بار بار نماز میں سنا جائے، جیسے مثلا جیسے میں نے کہا کہ نعت کے وہ الفاظ وہ بار بار پڑھ رہا ہے، یا مثلا کوئی بچہ ہے وہ تکرار کر رہا ہے، اور جتنی مرتبہ بھی آپ کے کان سے، یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ آپ نے نماز میں رسول اللہ کے نام پر درود بھیجنا ہے اگر سنا جائے، جتنی مرتبہ بھی آپ کے کان میں آواز آئے اتنی دفعہ ہی اس کی تکرار کرنا مستحب ہے. تو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن بہرحال ایک بڑا ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تاکیدی ثواب ہے اس کا کہ آپ جو ہے اس عمل کو انجام دیں کہ درود پڑھا جائے. اچھا، اسی طرح سے علماء سے سوال کیا جاتا ہے اگر آیت درود دوران نماز اگر سنی جائے، مثلا ان اللہ و ملائکتہ والی جو آیت درود ہے، یہ اگر کوئی مثلا ٹی وی کے اندر آ رہی ہے یا کسی بھی اور طرح سے ہمارے کانوں میں آیت درود اگر جا رہی ہے تو اس میں بھی نماز کو روک کر اگر درود پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یصلون علی النبی. تو بہرحال جو ہے اس میں بھی یہاں پر بھی صلوات پڑھی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں.